طالع طارق صاحب نے ابھی ایک اپڈیٹ شیئر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں جنوری کے مہینے میں اس میں 25% اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے کہ جو 7 ماہ میں کم و بیش $21 ارب، $3 ارب پر منتھ، $20.8 بلین ٹو بی ایگزیکٹ. تو یہ وہ ایریا ہے جو پاکستان کو اس وقت ایکسپورٹس میں خاطر خواہ جو اضافہ نہیں ہو رہا، اس کمی کو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اپنی ریمیٹنسز سے اس وقت بچا رہے ہیں، وچ از ویری پازیٹیو سائن. شاہ خاور صاحب، یہ جو لڑائی ہے اس وقت عدلیہ والی، یہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا جائے گا؟ کیونکہ آج بھی جسٹس منصور علی شاہ وہ احتجاجاً واک آؤٹ کیا انہوں نے، جسٹس منیب نے کیا، پھر دونوں پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے انہوں نے کیا. تو یہ معاملہ درست نہیں ہے. درست راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کنسنسس ایوالو کر لیتے ہیں. دیکھیے، کنسنسس ہو جائے تو سب سے بڑی اچھی بات ہے، اور اس طرح جو تھوڑی سی ڈیوائیڈ جو نظر آتی ہے عدلیہ میں، وہ خود اس عدلیہ کے ادارے کے لیے بہتر نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے، دیکھیں، آپ بھائی بھی ہو، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ اختلافات ان کو انڈر ون روف پرائیویٹلی ڈیل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک خط لکھنے کا سلسلہ، اور خط لکھنا بھی کوئی میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے. اگر وہ 6 ججز نے بھی پہلا خط لکھا تھا، ان کی گریونسز تھے، لیکن میرا اس پہ تھوڑی ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو آپ پبلک نہ کریں. سر 6 ججز کے بعد جو دوسرا معاملہ ہوا ہے نا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے، اس کے اوپر ملاقات اور پھر اس کے اوپر بھی خط. جی، وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی 5 ججز نے خط لکھا. جی، وہی 5 ججز نے خط لکھا. ٹھیک ہے، وہ ضرور آپ لکھیں، آپ اپنی ریزرویشنز بالکل وائس کریں، لیکن اب آپ اس کو ابھی سپریم کورٹ میں یا جس کو بھی آپ نے لکھا ہے وہاں پہ پہنچا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے وہ وائرل ہو گیا. لیکن آپ کے خیال میں جب 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے ہیں، تو جو پہلے سے موجود جج تھے ان کی سینیورٹی کو کمپرومائز کرنا یہ درست تھا؟ یہ ندیم ملک صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک ایشو ہے. یہ ایشو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو ہے جس کے تحت یہ ٹرانسفرز ہوئی ہیں، وہ پروسیس بالکل کمپلیٹ ہوا ہوا ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جن جج صاحبان نے اس سینیرٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 3 ججز کے ٹرانسفر کے بعد ایک سینیرٹی لسٹ ایشو کر دی. اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک فرق پڑا. جو سینئر موسٹ پیونی جج تھے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے، کیانی صاحب، میاں گل حسن. اب دیکھیں، اب اس کا پروسیس ہے نا. اب وہ انہوں نے چیف جسٹس کو انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ جو بھی طریقہ کار ہوگا، نتیجہ تب آئے جب کام ہو چکا اور نئی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں، اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آ گئے. اچھا، ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جسٹس میاں گل حسن کو آپ نے ایکٹنگ جج کیوں بنایا ہے؟ ایکٹنگ جج جو ہوتا ہے وہ اگینسٹ ویکنٹ پوسٹ ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ. تو آپ جب ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے، آپ نے پرماننٹ ججز بنا رہے ہیں، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو میاں گل حسن اگر یہ چاہیں کہ میں نہیں جاتا ہے، نہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے. ہوتا وہ ٹیمپریری ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ادھر وہاں پہ کسی کو جب تک چیف جسٹس اپوائنٹ نہیں ہوتے، وہاں پہ کسی کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنانا ہے. وہ بھی پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ امنگسٹ دی ادر ججز، اگر چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کا پوسٹ ویکنٹ ہے یا کسی وجہ سے، تو پھر ایکٹنگ لگا کے تو ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا نا سر. وہ تو ادھر سے چیف جسٹس ہو سکتا ہے، لگ جاتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی جو سینیرٹی کا ایشو ہے وہ بالکل، چاہے وہ جوڈیشری کی ایگزیکٹو سائڈ پہ ہو یا جوڈیشل سائڈ پہ ہو، اس کا وہ ڈیسائیڈ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل.